سعودی تو ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے. سعودیز نے جتنے لینے تھے، جتنا دیا تھا اس میں آدھا تو لے لیا ہے واپس، آدھا سے زیادہ. وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کی ولیعہد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرض ہے شاید اس کو بھی مؤخر کر دیا جائے گا. صورتحال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، جو پہلے اس سے تھوڑا سا ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ خاموش سی یا سرد مہری سی ہے. ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص بہتر ہونے جا رہے ہیں. پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں آ کے شکار کر رہا ہے. کیا اسلام آباد میں اس کی جہاز 1 گھنٹے کے لیے نہیں رک سکتی تھی شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور خود آ کے پرسنلی شکریہ ادا کریں؟ میں تو سمجھتا ہوں اس گڈ مینرز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ اب پراکسی بن گئے ہیں سعودیوں کے لیے. سعودی تو ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کو کوئی بیپر نہیں لگانا چاہیے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے. اور یہ جو ہیں UAE یہ ان کے پراکسیز بن گئے ہیں، اور یہ اور سعودی عربیہ وہ بہت ہی کلوز ہیں. بلکہ سنا یہ ہے کہ جو کراؤن پرنس ہے وہ اور ان کے والد نہیں، محمد جو ہے وہ مینٹر ہے ان کا. تو دیکھیے بات اصل سیدھی سادی ہے کہ کچھ انہوں نے $1 بلین ہمیں دیا ہے، فوراً واپس نہیں لیں گے، کہنے لگے کہ رول اوور کریں گے. سنا ہے سعودیز نے جتنے لینے تھے، جتنا دیا تھا اس میں آدھا تو لے لیا ہے واپس، آدھا سے زیادہ. وہ ان کا بھی $1 بلین رہ گیا ہے، شاید وہ بھی رول اوور فیسلٹی کر دیں. مگر یہ کچھ خاص انڈیکیشن نہیں ہے، اور جب تک ہمارے ہاتھ میں خشکول ہے، معاف کریے، ہمیں خاص عزت نہیں دے گا. لیکن عمران صاحب، ایک جو بہت بڑی ساری اس میں چپکلش کی ریزن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی جنگیں بھی ہیں جس میں ہمیں عرب ممالک خلیجی ممالک نظر آتے ہیں. اب جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ یمن کی جو اگینسٹ وار ہے اس میں وہ ساتھ نہیں دے رہے، حمایت نہ کرنے کا اعلان کیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے خلیجی ممالک امریکہ کی جنگوں سے باہر آ جائیں گے، اور ہمارا جو کردار ہے وہاں پر خلیجی ممالک میں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا سبینہ، وزیر اعظم ہاؤس کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جب ان سے بات ہوئی ہے UAE کے ولی عہد سے، تو اس وقت اس میں قرض کی ادائیگی کو مؤخر کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ریلیف پہ آمادگی بھی ظاہر کی ہے. اور یہی حال سعودیہ کا. یہ اس لیے امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کی جانب سے کہ دونوں ممالک جو ہیں اس پہ راضی ہو جائیں گے اور پاکستان کو ریلیف مل جائے گا. اب آ جاتے ہیں محمد بن سلمان اور ان کے تعلقات کے حوالے سے. تو محمد بن سلمان ان کو اپنا کیونکہ مینٹور سمجھتے ہیں محمد بن زائد کو. تو اس سارے معاملے میں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، اگر آپ دیکھیں یمن کے حوالے سے دیکھیں تو یمن میں امریکہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ حوثی باغی جو ہیں ان کو دہشت گرد قرار نہ دیا جائے. اچھا، اور جو چیزیں چل رہی ہیں ساری چیزیں صرف یہی نہیں، سعودیہ کے ساتھ نہیں، پورے خلیجی ممالک کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. اسرائیل جو ہے اس کو بھی وہاں سے خوف تھا، ایران کا بھی وہاں پہ عمل دخل ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اب معاملہ یہ ہے کہ محمد بن زائد نے ایک ایسی پالیسی اپنائی ہے کہ پوری موجودہ صورتحال میں فائدہ UAE کا ہوا ہے. اب دیکھیں وہاں کیا ہوا. آپ دیکھیں صرف جنوبی یمن میں انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ اپنی مرضی کی حکومت بنوا لی UAE نے، بلکہ وہاں پہ اسپیشل ایک جو پرائیویٹ آرمی ہے، اسپیشل فورس، وہ بھی بنا لیا امریکہ کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان پر مشتمل. یعنی وہاں اس نے اپنا کنٹرول جو ہے نا وہ بہتر کر لیا UAE نے. اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے ایک بندرگاہ ہے باب المندب، اس پہ بھی انہوں نے اپنا کنٹرول کر لیا. اب یہ ساری چیزیں ہیں انہوں نے وہ سیکیور کر لی. یہ ساری چیزیں ان کو فائدہ ہوا ہے. سعودیہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر UAE کے ساتھ دیکھا جائے تو سعودیہ اس وقت نقصان میں جا رہا ہے، اور پاکستان کے اگر UAE کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ UAE ہی اب کلیدی کردار ادا کرے گا خلیجی ممالک. اچھا چلیں جی، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہیں یا نہیں. ہلالی صاحب زیادہ ہوپ فل نہیں ہیں،
لیکن ہلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شارٹ کامنٹ کر لیجیے ہلال صاحب. دیکھیے یہ تو میں حیران ہو گیا ہوں یہ سن کے، میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایسا حرکت انہوں نے کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یہ تو میں تو خیال ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا چاہیے. یہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ ایک ہلالی صاحب گزارش یہ ہے، ہلالی صاحب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے. کشمیر پہ انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کیا. تنگ کیا کرنا شروع کیا؟ وہ انڈیا کے ساتھ معاملات بڑھا لیے، کوئی اصول تو ہے ہی نہیں. اور اس پہ وزیر خارجہ نے جو بیان دیا میرے خیال میں وہ غیر ضروری تھا، اس کو اس طرح نہیں بیان دینا چاہیے تھا. خیر اس سے بھی پھر تلخی پڑی. اب انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے واپس کرو. 2019 میں انہوں نے دیا. اب وہ آمادہ ہیں. انہوں نے انڈیکیشن پہلے وہاں سے آئی، عربوں کو احساس ہوا انہیں ترکوں سے نہیں لڑنا چاہیے، انہیں اپنے برادر ملک قطر سے نہیں لڑنا چاہیے. ایران کے ساتھ بھی کچھ بہتری کے اشارے کچھ تھوڑے سے آئے لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ امریکی دباؤ میں اسرائیل کو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مسئلے پہ قطر کے معاملے پہ بھی ناراض ہے. آپ نے غور کیا کہ پاکستان نے اس آپشن کو ذہن میں رکھا کہ ہمارے ورکروں کو اگر نکال دیا جائے، اچانک تو نہیں نکال سکتے اس لیے کہ وہ تو معیشت بیٹھ جائے گی. اگر لاکھوں آدمیوں کو اچانک نکال دیں تو اس سے تو بڑے تباہ کن اثرات ہوں گے. گریجولی نکالیں گے تو قطر کا آپشن موجود ہے اور آپشن ایکسرسائز ہو سکتے ہیں، تو وہ صحیح فیصلہ کیا. اچھا اب انہوں نے اشارے پہلے وہاں سے آئے کہ $2 بلین جو وہ طلب کر رہے تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں واپس نہیں مانگتے. ٹھیک $1 بلین تو ہم نے دے دیے چین سے قرض لے کے. نیکسٹ جو ہے وہ مارچ میں کمپلیٹ ہونا. تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ شاہ محمود کو کیا بھیجا؟ مجھے یاد ہے ارون صاحب، آپ نے کہا تھا عمران خان صاحب کو خود بات کرنی چاہیے ایسے موقع پہ. درست فیصلہ کر لیا پھر اس کو. درست فیصلہ کیا، اور ادھر سے بھی اچھا اشارہ ملا. تو برف اب پگھلنے لگی ہے، لیکن ہمارے ویزوں پہ پابندی ہے کرونا کے بہانے سے. انڈیا میں کرونا نہیں ہے، پاکستان میں ہی ہے کرونا. ٹیسٹ یہ ہوگا اگر بریک تھرو ہوتا ہے. اب انہیں پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان یہ چاہتا ہے معمول کے تعلقات بحال ہو جائیں اور وہ غیر جانبدار رہے عربوں کی باہمی کشمکش میں بھی اور ایران کے ساتھ کشمکش میں بھی. پاکستان یہ چاہے گا کہ وہ اسلحہ خریدے یہاں سے. انہوں نے انکار کر دیا، امریکہ نے بتا دیا وہ نہیں دے گا. ہم نے ان کی افواج ٹرینڈ، پاکستان متحدہ عرب امارات کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا. ہمارے تعلقات، ہم نے ان کی ایئر لائن بنائی، ہم نے ان کے فوجیوں کی تربیت کی، ہم نے ان کی بنیادیں کھڑی کی. ہارون صاحب ہاں، تو کبھی ہم دیکھو دنیا کی مدد کرتے تھے. افریقہ میں کتنی ایئر لائنز ہم نے بنائیں، عالم عرب میں بنائیں. کتنے عرب یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے. سوڈان میں تو پوری ایک کھیپ کی کھیپ تھی جو اب ریٹائر ہو چکی ہے. وہ مجھے ایک سوڈان کے وزیر نے کہا، میں 2000 میں گیا وہاں، نہیں 99 میں اکتوبر میں، تو اس نے کہا کہ یہ مڈل ایسٹ کے جو وظیفے تھے اس نے کہا ہم ہی اویل کرتے تھے، باقی عرب ملک تو آہستہ آہستہ آسودہ ہو گئے. تو وہ تو پالیسیوں کا تسلسل جاری نہ رہ سکا. ہاں ہم ابھی اپنی یونیورسٹیوں میں عالم عرب کیا، ہماری یونیورسٹیوں کا معیار سری لنکا وغیرہ سے بہتر ہے، بعض عرب ملکوں سے بہتر ہے، بعض عرب ملکوں کا ہم سے بہتر ہو گیا. تو ہم اب بھی عربوں کو پڑھا سکتے ہیں بہت سی چیزیں، اپنے تعلیمی اداروں کو بہتر بنائیں. اینی ہو برف اب پگھلنے لگی ہے. امید ہے کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے ارون صاحب. امید ہے بتدریج بہتری آ سکتی ہے، بتدریج بہتری آ سکتی ہے، عربوں کے مفاد میں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کمزور پڑتا ہے اور انڈیا بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور امریکہ طاقتور ہو جاتا ہے تو عرب ملک خود بھی خطرے میں پڑیں گے. پھر اس کا مسئلہ ہے گوادر کا.